السلام علیکم۔ جس دور حیات میں ہم جی رہے ہیں، یہاں پہ ہر شخص اپنے آپ کو پارسا سمجھتا ہے۔ ہمارے ملک میں زندگی بسر کرنے والے دو طبقات ہیں، ایک امیر اور دوسرا غریب۔ امیر طبقہ حکمرانی کرتا ہے جبکہ غریب آج تک غلامی میں مبتلا ہے۔ پاکستان کی آزادی کے باوجود بھی اس کے حصے میں آزادی نہیں آئی۔ جس معاشرے میں میں رہتی ہوں، مجھے بڑے افسوس سے بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہاں حقوق، انصاف، تحفظ اور عزت صرف امیر کو دی جاتی ہے۔ حکومت کرنے والے بڑے عہدوں پر موجود لوگوں کے لیے یہ تمام چیزیں میسر ہیں، مگر انصاف، تحفظ، عزت اور حقوق کا حقدار غریب اور نچلے طبقے کو نہیں سمجھا جاتا۔ یہ کمزور اور نچلا طبقہ شروع سے حکمرانوں کے ہاتھوں اور بڑے اور عہدیداروں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ ان کی گھر کی عزتوں تک کو اجاڑا گیا ہے، اور اپنے ذاتی مفاد اور اپنی خواہشات کی خاطر ان کا ہر طریقے سے استعمال کیا گیا۔ ہمارے یہاں کوئی بھی بچوں اور بچیوں اور کسی بھی عمر کی عورتوں یا لڑکیوں کی حفاظت اور تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ بچوں اور بچیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور حال یہ ہے کہ اگر کوئی کیس ایسا سامنے آ بھی جاتا ہے تو اس میں کارروائی عمل میں اتنی سستی اور کاہلی سے لائی جاتی ہے کہ اس کے انصاف کے ملنے سے پہلے ہی ایک نیا کیس سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ گزشتہ برس 7 سالہ بچی زینب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہم بھول نہیں سکتے، اور زینب جیسی کتنی ہی بچیاں روزانہ حیوانوں کا شکار بنتی ہیں، مگر ان حیوانوں کو پکڑنے میں ہم ناکام رہ جاتے ہیں۔ چاہے ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، لیکن عمل درآمد یہاں ویسے نہیں ہوتا جس طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر جتنے مرضی بل پاس کر دیے جائیں، جتنے قانون بنا دیے جائیں، مگر جب عمل درآمد کا وقت آتا ہے تو نچلے طبقے کو، کمزور لوگوں کو صرف سمجھوتے اور حوصلے کا درس دیا جاتا ہے۔ چند دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آزاد کشمیر کے ایک علاقے کوٹ جیمل میں چیئرمین خادم کے بیٹے ندیم نے 13 سالہ لڑکی کو اٹھا لیا اور 3 دنوں سے بھوکا پیاسا رکھا، اور ساتھ جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا اپنے چند دوستوں کے ہمراہ۔ اس بات کی اطلاع پنچایت کو دی گئی، مگر انہوں نے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا اس بات پر، اور پھر کچھ دن بعد وہ بچی کو گھر کے باہر چھوڑ گئے۔ جب یہ بات منظر عام پر آئی تو اہل علاقہ بچی کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ وہاں اس کا ٹیسٹ کروایا گیا، اور ٹیسٹ کی رپورٹ کے مطابق پتہ لگا کہ اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد اہل علاقہ کی موجودگی میں FIR درج کروائی گئی، لیکن اس کے باوجود ملزمان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ گزشتہ برس اکتوبر میں قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے ایک بل پاس کیا جو زینب الرٹ کے نام سے ہے، جو وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے پیش کیا تھا۔ بل کا مقصد 18 سال سے کم عمر لاپتہ اور اغوا شدہ بچوں کے تحفظ کے لیے قوانین کا واضح کرنا تھا۔ مجرم کے سزا کے بارے میں اس میں لکھا گیا ہے کہ بچوں کے خلاف جرائم پر عمر قید کی کم سے کم سزا 10 سال اور زیادہ سے زیادہ سزا 14 سال ہے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بچوں سے متعلق جرائم کا فیصلہ 3 ماہ کے اندر کرنا ہوگا، اور اس بل کے تحت افسران کو سزا دی جائے گی جو 2 گھنٹے کے اندر بچے کے متعلق جرم پر رد عمل نہیں دیں گے۔ ارم عبدالقادر کے کیس پر اب تک کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ چند دن گزر چکے ہیں اور کسی بھی قسم کی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ ذمہ داران کی انہی کوتاہیوں اور سستی کی وجہ سے کتنے ایسے کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی انہی غیر ذمہ داریوں کی وجہ سے بے قصور اور کمزور لوگوں کو عمر بھر انصاف نہیں مل پاتا۔ میری ایوان بالا سے درخواست ہے کہ ارم عبدالقادر کو انصاف دلایا جائے اور ملزموں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے زینب ایکٹ کے تحت۔